صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کی بات کی جائے جنگی صورتحال ہے، ایران امریکہ اسرائیل جو جنگ ہے شدت اختیار کر گئی ہے، آج تقریباً 13 دن سے بھی زیادہ کا ہو گیا، تو آپ پاکستان تحریک انصاف ایران کے اوپر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اپنا کیا موقف رکھتی ہے؟ کیونکہ امریکہ اسرائیل وہاں پہ حملے کر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، جو عوام کے جذبات ہیں وہی ہمارے جذبات ہیں، کیونکہ ہم عوام سے جڑی ہوئی ایک جماعت ہیں، ہم عوام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی روسا نہیں ہیں، یہ کوئی نواب ابن نواب نہیں ہیں، یہ عام لوگ ہیں جو خان صاحب کا نام لے کر خان صاحب کی تصویر لگا کر الیکشن لڑتے ہیں۔ تو خان صاحب عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران اس وقت نہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پورے مشرق وسطیٰ میں ہم سمجھتے ہیں جو اسرائیلی صہیونی جارحیت ہے اس کے خلاف آخری قلعہ ہے۔ تو ایران کے بعد یہ پورا خطہ جو ہے وہ تسلط میں آ جاتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے، یہاں کوئی ایسی طاقت نہیں رہ جاتی جو اسرائیلی عزائم کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ فلسطینیوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو ہی رہے ہیں، وہ بالکل مٹ جائیں گے اگر ایران کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ تو ایران ایک تاریخی رول ادا کر رہا ہے۔ ایران کی جو حکومت ہے، ایران کا جو انقلاب ہے، اس کے حوالے سے خواہ آپ کو کوئی اعتراضات ہوں، آپ کی آراء مختلف ہوں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں پوری ایرانی قوم متحد ہے، لیکن ایرانی قوم کے ساتھ ساتھ پوری مسلمان امہ میں سمجھتا ہوں اس وقت متحد ہے۔ وہ اس جبر کے خلاف جو جارحیت اسرائیل اور امریکہ نے مسلط کی ہے، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، بین الاقوامی قوانین کے بالکل برخلاف، پوری امت اس حوالے سے اس وقت متحد ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی بقا اور پوری امت کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا آپ کو اس جنگ کا یہ جو اثرات پاکستان پہ بھی لازمی بات آئیں گے، پٹرول کی قیمتیں ہیں، باقی بہت سے معاملات ہیں، جو مہنگائی یہاں پر بھی ہو رہی ہے، اس کو پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے؟ اور دوسرا اس کا اینڈ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کیا ایران جو ہے امریکہ اسرائیل والے معاملے پہ آپ کو آگے اینڈ اس کا کہاں نظر آتا ہے؟ اور پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے، خاص طور پہ پٹرول 55 روپے مہنگا ہو گیا، دوبارہ سمری جا چکی ہے، تو اس پہ کیا پی ٹی آئی؟ دیکھیں جو ملک میں معیشت کی صورتحال ہے وہ اس جنگ سے پہلے بھی انتہائی خراب تھی۔ 4 سال اب ہو گئے ہیں اس مصنوعی نظام کو، مارچ اپریل 2022 سے یہ مصنوعی نظام ہم پر مسلط ہے۔ عوام کی فلاح ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس نظام کے تحت جو ہماری ایلیٹ ہے جس کو مشرافیہ کہتے ہیں، اور اس میں بہت سے طبقے آ جاتے ہیں، صرف کوئی سویلین ایلیٹ نہیں، تمام ہر طرح کی ایلیٹ جو ہے اس میں شامل ہے، وہ پہلے سے زیادہ امیر تر ہے۔ ان کی بقا جو ہے یہ مطمع نظر ہے اس پورے نظام کا، جو ایک جھوٹا اقتدار ہے اس کا دوام جو ہے وہ مطمع نظر ہے، وہ مقصد ہے اس نظام کا۔ تو عوام کہاں ہیں؟ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، روزگار پیدا نہیں ہو رہی، مہنگائی بڑھے گی، پہلے دبائی بھی تھی مصنوعی طریقے سے، اب وہ آپ دیکھیں گے کھل کر سامنے آئے گی، کیونکہ ہماری معیشت عوام دوست ہے ہی نہیں، ہماری معیشت غریب دوست ہے ہی نہیں۔ اس تمام معاشی نظام کا مقصد کچھ مخصوص طبقوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت موجودہ قیادت میں آپ کے پاس بڑا اہم رول ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن ہمیں چاہے وہ ریئل میں ملیں یا سوشل میڈیا پہ ملے، ایک غصہ رکھتے ہیں قیادت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بانی عمران خان کی رہائی چاہیے جو کہ قیادت سے نہیں ہو رہی۔ ان کارکنوں کے کیا آپ جواب دیں گے؟ یہ کیا بہت قدر میں کرتا ہوں ان کارکنوں کے جذبات کی، جو ان کا غصہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت قابل قدر ہے، اور اسی نے بالآخر اس ملک میں انقلاب لانا ہے۔ انقلاب کے لیے غصہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے پر مسلط جبر کو، جارحیت کو مان لیں اور سمجھیں بس یہی نظام قدرت ہے، تو پھر آپ بے حس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غصہ بہت اہم چیز ہے، لیکن اس وقت ہم کھڑے ہیں، اس غصے کو سہ بھی رہے ہیں۔ اپنے حوالے سے ہم روز گالیاں سنتے ہیں کیونکہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم خان کے وفادار ہیں۔ خان صاحب نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے اس کو مجھے بہرحال نبھانا ہے۔ مجھے اس پارٹی کو بچا کے رکھنا ہے، اس پارٹی کو مجھے آئندہ جو اس ملک میں ہم نے عوام دوست کام کرنے ہیں، جو اس ملک میں انقلاب لانا ہے، اس کے لیے بچا کے رکھنا ہے۔ میرے لیے بہت آسان ہے، اس وقت کی لیڈرشپ کے لیے بہت آسان ہے کہ ہم ایک آواز اٹھائیں، ایک نعرہ لگائیں، پہنچو فلاں تاریخ ڈی چوک پہنچ جاؤ، فلانی جگہ پہنچ جاؤ۔ کیا ہوگا؟ اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، جو سفاکی اس نظام میں ہے، وہ انگریز کے دور میں بھی نہیں تھی۔ تو ہم نے بردباری سے آگے چلنا ہے، سوچ سے آگے چلنا ہے۔ سوشل میڈیا کے پریشر میں ایک لمحے کے لیے بھی میں نہیں آؤں گا، جتنی مرضی کوئی گالی دے، میرا جو تعلق ہے، میری جو وفاداری ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔